حضرت امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اپنے بچوں کو انار کھلاؤ تاکہ ان کی زبان جلدی کھلے، یعنی تاکہ جلدی بولنا شروع کرے۔ نامکمل علم فساد پیدا کرتا ہے، فرمان حضرت علی رضی اللہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا۔ اگر کوئی چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو کھا لیتے، اور اگر ناپسند ہوتی تو اسے چھوڑ دیتے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے عائشہ، جب ہانڈی پکاؤ تو اس میں کدو لوکی زیادہ ڈال لیا کرو کہ یہ غمگین دلوں کو مضبوط کرتا ہے۔ 7 بار سورۃ القدر سے روزی میں اضافہ۔ روزانہ رات کو سوتے وقت 7 بار سورۃ القدر پڑھ کر سونے سے روزی میں اضافہ، بینائی کی حفاظت، لکوے کے مرض میں شفا یابی اور آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر مہینے 3 دن صبح کے وقت شہد کو چاٹے گا تو اسے کوئی بڑی بیماری نہیں ہوگی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے وہ کھانا شیطان کے لیے حلال ہو جاتا ہے، یعنی بسم اللہ نہ پڑھنے کی صورت میں شیطان اس کھانے میں شریک ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونا برکت کا باعث ہے۔ لوگوں نے کچھ دیا تو جتایا بھی بہت، سنایا بھی بہت، اے اللہ ایک تیرا ہی در ہے جہاں سے سب کچھ ملتا ہے مگر تانا نہیں ملتا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، اسلام کا کون سا عمل بہتر ہے؟ فرمایا، کھانا کھلانا اور ہر مسلمان کو سلام کرنا، خواہ تم اسے پہچانو یا نہ پہچانو۔ رزق میں برکت کا خاص عمل۔ ایک اللہ کے ولی فرماتے ہیں، جو شخص رات کو 25 بار استغفار پڑھ کر اپنے تمام اہل ویال اور تمام امت کو اس کا ثواب بخشتا ہے تو اس کے رزق میں بے پناہ برکت ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورۃ کہف کی پہلی 10 آیتیں زبانی یاد کی وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رکھا جائے گا۔ سورۃ فاتحہ کھانے کے دوران پڑھنے کی وجہ سے کھانے کا ہر لقمہ نور بن جاتا ہے، اور اس نور کی وجہ سے اللہ پاک اپنا اور اپنے حبیب سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام زبان پر عطا فرمائیں گے، اور مرتے وقت اس نور کے لقمے کی وجہ سے اللہ پاک کلمہ نصیب فرمائیں گے۔ سورۃ فاتحہ کی تاثیر اور برکت کی وجہ سے اللہ پاک اس کو کلمہ نصیب فرمائیں گے انشاءاللہ عزوجل۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روٹی کی عزت کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت دی ہے۔ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کھانے پینے کا ارادہ کرتے تو دونوں ہاتھ دھوتے پھر کھاتے یا پیتے تھے۔ جب کوئی چیز اپنے والدین کو دو، اس طرح دو جس طرح کوئی غلام اپنے آقا کے سامنے کوئی چیز پیش کرتا ہے۔ فرمانے مولا علی علیہ السلام۔ فرمانے حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا، کھانے کے بعد 1 چمچ شہد خالص روزانہ استعمال کرنے سے جوڑوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، بہت سے انسان ایسے ہیں جنہیں زبان نے موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ مہمان کے لیے پرتکلف لذیذ کھانا تیار کرنا سنت ہے۔ جو شخص سوتے وقت 21 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے گا تو اس رات شیطان سے محفوظ رہے گا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیک اور بلند مرتبہ لوگ اپنی بیویوں کی عزت کرتے ہیں اور پس ذہنیت
اور نیچ لوگ ان کی توہین کرتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی پیالے میں کھا کر اسے چاٹ لے تو پیالہ اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرماتے ہیں، ہر چیز کے لیے زیور ہوتا ہے اور دسترخوان کا زیور سلاد ہے۔ گوشت کا زیادہ استعمال غصہ پیدا کرتا ہے اور دل و دماغ میں بگاڑ پیدا کرتا ہے۔ حضرت امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اپنے بچوں کا بوسہ لیا کرو کیونکہ تمہیں ہر بوسے کے عوض جنت کا ایک درجہ ملے گا۔ غلطی بار بار نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کو ایک سراغ سے دوبارہ ڈنگ نہیں لگ سکتا۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اچھی خانہ داری عورت کا جہاد ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں مہمانوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے وہاں خیر یعنی رزق، برکت اور بھلائی اتنی تیزی سے پہنچتی ہے جتنی تیزی سے چھری بھی اونٹ کے کوہان کی طرف نہیں پہنچتی۔ ایک گلاس گاجر کا جوس اور چہرہ سرخ و سفید۔ ایک گلاس گاجر کے جوس میں 1 چمچ شہد ڈال کر صبح نہار منہ پینے سے یرقان ختم اور چہرہ سرخ و سفید ہو جاتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم سفید کپڑے پہنا کرو کیونکہ وہ تمہارے بہتر کپڑوں میں سے ہیں، اور اسی میں اپنے مردوں کو دفناؤ، اور تمہارے سرموں میں بہترین سرما اسود ہے کیونکہ وہ نگاہ کو تیز کرتا اور پلکوں کے بال اگاتا ہے۔ جب آپ کے ساتھ کوئی برا کرے یا آپ کے لیے برا سوچے تو اسے اپنے عمل میں مصروف رہنے دیں۔ آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ وہ آپ کے رب کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ۔ ماں سے بڑھ کر کوئی نام کیا ہوگا، اس نام کا ہم سے احترام کیا ہوگا جس کے پیروں کے نیچے جنت ہے، اس کے سر کا مقام کیا ہوگا۔ کھانے کے بعد ایک بار سورۃ اخلاص پڑھنے کا کمال۔ بعض بزرگان دین سے منقول ہے کہ کھانا کھانے کے بعد ایک بار سورۃ اخلاص پڑھ لیں۔ کھانا جب تک پیٹ میں رہے گا اللہ کا ذکر کرتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ بہنوں کی کفالت کا بدلہ جنت۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی 2 بہنیں ہوں وہ جب تک اس کی زیر کفالت رہیں اور وہ شخص ان سے اچھا سلوک کرے تو ان کی وجہ سے وہ شخص جنت میں داخل ہو جائے گا۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، لوگوں کو جس دن سمجھ آ گئی کہ مخلوق سے محبت خدا تک لے جاتی ہے، اس دن یہ دنیا امن کا گہوارہ بن جائے گی۔